بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اٹاکرز۔ آج کی اس ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا تذکرہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہیں حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اکرام، حضرت نوشہ قادری سلسلے سے ہیں۔ آپ علوم ظاہر و باطنی کے جامع تھے۔ طریقت قادریہ کی شان نوشیہ کے بانی تھے۔ آپ ہی کی ہستی کی وجہ سے طریقت قادریہ کو عروج حاصل ہوا۔ آپ کا اصل نام حاجی محمد لیکن نوشہ بخش یا نوشہ گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد سید علاء الدین تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 959 ہجری بمطابق 1552 عیسوی بمقام گھونگا والی تحصیل پھالیہ ضلع گجرات میں ہوئی۔ اس وقت شیر شاہ سوری کا عہد تھا۔ آپ کے والد ماجد نے 7 حج پیدل چل کر کیے تھے، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا تھا۔ آپ کی زیادہ تر تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور چچا شاہ رحیم الدین علوی کی آغوش میں ہوئی۔ آپ کو طہارت والی عورتیں اٹھاتی اور نہلاتی تھیں۔ آپ کو تیر اندازی کا فن بہت عمدہ سے آتا تھا۔ آپ کا کوئی تیر خالی نہ جاتا تھا۔ آپ اپنی جوانی کے دور میں اکثر ویرانے میں چلے جاتے ہیں اور کئی روز عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور راتیں عبادت میں گزارتے۔ آپ درختوں کے پتے اور سبز گھاس کھا کر روزہ افطار کرتے تھے اور دن رات درختوں کے نیچے عبادت میں مصروف رہتے۔ کچھ عرصہ بعد ایک کسان کو پتہ چلا تو وہ روزانہ ایک پیالہ دودھ لے جاتا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور اس سے آپ اپنا روزہ افطار کر لیتے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کا پتہ چل گیا تو وہ قبیلے کے لوگوں کو لے کر آپ کے پاس گئیں اور آپ کو گھر واپس لے کر آئیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ شاید اگر ان کا نکاح کر دیا جائے تو گھر بیٹھ جائیں۔ اس لیے موضوع نوشہرہ تارڑا میں، جو کہ دریائے چناب کے کنارے مشہور گاؤں ہے، اپنی قوم کے ایک محترم بزرگ حضرت شیخ فتح محمد کی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ نوشہرہ دریا کے کنارے پر واقع ہے اور یاد الہی کے لیے اچھی جگہ ہے تو آپ گھونگا والی سے چھوڑ کر نوشہرہ چلے آئے۔ آپ کو جوانی میں علم کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے چند سبق اپنے والد ماجد سے پڑھ رکھے تھے۔ اب آپ حافظ چشتی صاحب کے پاس چلے گئے جو کہ 7 کے رت پر عبور حاصل رکھتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ مخارج اچھے سے ادا نہ کر پاتے تھے۔ ایک شب 2 فرشتے آپ کے خواب میں آئے اور فرمایا، ہم فرشتے ہیں اور خدا کے امر سے آپ کو مخارج کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ فرشتوں نے آپ سے فرمایا، اپنا منہ کھولیں اور 2 انگلیاں آپ کے منہ میں رکھیں اور فرمایا، تمام حروف کے اس طرح مخارج ہیں۔ صبح جب بیدار ہوئے تو کرت ازبر تھیں۔ استاد صاحب سے جب سبق لینے گئے تو اس طرح الفاظ ادا ہوتے تھے کہ حافظ صاحب سے بھی ایسے ادا نہ ہوتے تھے۔ آپ نے قاری صاحب کے پاس پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حافظ چشتی صاحب نے فرمایا، الحمدللہ، آپ جیسا کامل انسان ہماری شاگردی میں رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے طفیل ہماری بھی بخشش ہو جائے اور ہم کو فراموش نہ کر دینا۔ کچھ عرصہ بعد آپ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کے لیے لاہور آئے اور حضرت علی حجویری سمیت مختلف اولیاء کے مزارات پر حاضری دی۔ آپ نے حضرت علی حجویری کی نسبت سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ لاہور سے واپس آئے آپ نے ارادہ کیا کہ کسی بزرگ ہستی کی ملازمت اختیار کریں۔ ولی کی تلاش میں چل پڑے۔ اتفاقاً کسی آدمی کے زبان سے حضرت ملا کریم الدین جوکالوی کی تعریف سنی۔ ان کی ملاقات ملا کریم الدین جوکالوی سے ہوئی اور حضرت سخی بادشاہ کے اوصاف وہاں سے سن کر دل میں عشق پروان چڑھا اور آپ نے ملا کی رفاقت میں بہلوال شریف پہنچ کر حضرت سخی بادشاہ سے ملاقات کی، جنہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا، میں اس جوان کے حال سے واقف ہوں، اس نے بہت انتظار کروایا
اور خوشی سے ان کا چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ پہلی ہی نظر میں ان کی حالت درگوں ہو گئی۔ حضرت سخی بادشاہ نے فرمایا، محمد سامنے آؤ۔ انہوں نے آپ کی قدم بوسی کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کیا اور فرمایا، الحمدللہ، حقدار کو حق پہنچ گیا اور امانت اپنے اہل کو موصول ہو گئی۔ اس موقع پر 3 ماہ تک آپ کو کھانے پینے کی ہوش نہ تھی۔ پھر حضرت سخی بادشاہ نے نظر کی اور آپ کو سنبھالا۔ اس کے بعد آپ نوشہرہ تارڑاں واپس آ گئے۔ آپ نے بحکم اپنے مرشد کے کچھ عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ آپ نے ہندوستان، سندھ، افریقہ، عرب، عجم کی سیر کی اور اس کے واقعات مختلف کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے نوشہرہ تارڑاں میں، جو کہ بعد میں سان پال شریف کے نام سے منسوب ہوا، سکونت اختیار کی اور اسی گاؤں کو اپنی قیام کا شرف بخشا۔ دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں لوگ آ کر آپ کی بارگاہ کا شرف حاصل کر کے اور فیضیاب ہوتے۔ دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں لوگ آتے اور آپ کی بارگاہ کا شرف حاصل کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی خدا کے لیے اور دین حق کی تبلیغ کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ آپ کی نگاہ میں ایسی تاثیر تھی کہ جس شخص پر نظر کرتے اس کا قلب ذاکر کر جاتے۔ آپ کی تبلیغ سے مختلف مسلم اور غیر مسلم مصنفین کے مطابق 2 لاکھ سے زائد ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا اردو اور پنجابی کلام اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ نے اپنے خلفاء کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے مختص کر رکھی تھی، جو کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ مختلف ممالک میں جاتے اور دین حق کی تبلیغ کرتے۔ آپ کے فرزند اکبر نے ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ کا ایک مرید تھا جو کہ سان پال کی زمین پٹے پر لے کر کاشت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا فصل بہت اچھا ہوا تو اس نے کہا کہ اس دفعہ پٹا ادا کر کے جو رقم بچے گی اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ کسی نے جا کر حاکم کے آگے چغلی کھائی، جو کہ ہندو تھا، کہ سان پال کی زمین بہت زرخیز ہے، ان کو معاملہ زیادہ لگانا چاہیے۔ حاکم چودھری سان پور کے مخالف تھا۔ اس نے ایک آدمی کو مامور کیا جو خود بھی چودھری سان پور کے خلاف تھا، اور یاد رکھیں یہ چودھری سان پور وہی ہیں جن کے نام پر سان پال کا گاؤں قائم ہے، کہ تم جا کر ساری زمین دے کر معاملہ لگاؤ۔ یہ شخص بھی چودھری کے خلاف تھے تو بڑی خوشی خوشی آیا۔ اتفاقاً سب سے پہلے اس مرید جان کی زمین آئی۔ جب مرید کو صورتحال کا پتہ چلا تو انتہائی پریشانی کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حقیقت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اگر تیری زمین پیمائش میں کسی قدر کم ثابت ہو تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اگر 10 ایکڑ ثابت ہو تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ زمین 15 ایکڑ سے زائد تھی۔ ملازم پٹواریوں نے پیمائش کی تو امر الہی سے وہ زمین 10 ایکڑ بنی۔ وہ سرکاری ملازم بہت زیادہ غصہ ہوا اور بولا کہ تم نے رشوت لی ہوئی ہے۔ چنانچہ پٹواریوں نے دوبارہ پیمائش کی تو وہ زمین 9.5 ایکڑ بنی۔ اس پر وہ ملازم سیخ پا ہو گیا اور خود گھوڑے سے اترا اور دوبارہ پیمائش کی تو زمین 9 ایکڑ نکلی۔ اس پر وہ سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کر کے اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے لگ گئے اور عرض کی کہ جس قدر آپ فرمائیں تمام گاؤں کا اتنا معاملہ طے کر دیا جائے گا۔ آپ نے چودھری سان پور کو بلا کر ان کی مرضی کے مطابق معاملہ رکھوایا۔ اس کے بعد وہ ہندو ملازم بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت نور محمد سیال کوٹی سے منقول ہے کہ ایک روز جنگل کی طرف سیر کو نکلے، میں بھی ہمراہ تھا۔ ایک جگہ بارش شروع ہو گئی، ہم ایک گاؤں میں ٹھہر گئے۔ میں آپ کے پاؤں دبانے لگا، آپ استراحت فرما گئے۔ مجھے پیاس لگی، میں کنویں پر پانی پینے گیا۔ وہاں پر میں نے ایک مرد اور عورت کو گھوڑے پر سوار دیکھا، وہ بھی پانی پینے آئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے، ہم خوشاب سے آئے ہیں اور نوشہرہ تارڑاں میں حضرت نوشہ صاحب کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے بتا دیا کہ حضور اسی جگہ آرام فرما ہیں۔ وہ نہایت خوش ہوئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ شخص آپ کی قدم بوسی کرنے لگا۔ تو حضرت نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟
تو میں نے کہا کہ قوم بلوچ سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری عورت ہے اور میری اس کے ساتھ کمال محبت ہے، میرے گھر کی آبادی اسی سے ہے، یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی، تمام علاج کروانے کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا عورت کہاں ہے؟ اس نے بولا اس گوشہ میں بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لا کر ہمارے روبرو بٹھا دو۔ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھتی رہو، اور فرمایا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ ساعت کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا چہرے اچھے سے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ذرا دیر کے بعد آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب مجھے پہلے کی طرح بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اپنے دن اور رات عبادت میں گزارتے۔ آپ کا معمول تھا کہ بے شک گرمی ہو، سردی ہو، جس طرح کا بھی موسم ہو، کبھی بھی تہجد کی نماز مس نہ کرتے۔ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے اور ذکر و اذکار کر کے اپنی صبح کی ابتدا کرتے۔ آپ نے کبھی بھی 4 رکعت نماز سنت جو کہ نماز عصر سے پہلے ہے، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑا۔ آپ درویشانہ قوالی سنتے تھے۔ آپ سادہ لباس پہنتے اور سادہ لباس پہننے کی ہی تلقین کرتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔